شروع ہو گیا جو ملک میں دہشت گردی کا سلسلہ تھا، ساتھ میں جاوید صاحب نے اس کے خلاف بہت سخت اسٹینڈ لے لیا، اور وہ واقعات ہوئے ڈاکٹر ہمارے منظور الحسن صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ہے لاہور میں آفس کے باہر ہی منہ پہ ان کی گولی ماری گئی، ڈاکٹر فاروق خان صاحب کو شہید کیا گیا۔ میرے جو دستے راز تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان کراچی میں، ان کے کلینک میں جا کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ میں سب سے آخر تک میں کام کرتا رہا، میں 2011 تک کام کرتا رہا۔ فیملیز نے یہ مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے شوہروں سے اب تعلق میں نہ رہیں کیونکہ ان کی جان کو آپ کی وجہ سے خطرہ ہے۔ تیار ہیں کہ گولی آپ کو لگے گی، ہمیں بھی لگ جائے گی۔ لاجک منطق بیان کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہے۔ خدا کے ساتھ معاملات اس طرح چلتے نہیں، انسانوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں چلتے، وہاں ساری چیزیں احسان پہ چلتی۔ تو اتنے میں ظاہر بات ہے اس وقت بہت زیادہ تنقیدی نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن وہ سب کو پتا ہے کہ مسائل ہیں وہ مسئلے۔ اچھا سر، یہ جب آپ کا غامد صاحب کے سلسلہ آگے چلتا رہا، کب جا کے آپ کو یہ احساس ہوا کہ میری ایک الگ فکر ڈیولپ ہو رہی ہے؟ مولانا وحید الدین کو آپ پڑھ چکے ہیں، ڈاکٹر اسرار سے، مولانا مودودی سے، ان سے پہلے بھی آپ کا کوئی اس طرح کا نہیں نظر آ رہا کہ جذباتیت اور پریکٹیکلی آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس طرح کہ عام باقی لوگوں کے حوالے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بڑا جی وہ پر اثر اور پرکشش راستہ تھا تو لوگ چل پڑے اس راستے میں۔ سو اگر آپ وہاں نہیں ہوئے، پھر جاوید صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا، جب کتنا عرصے یہ کام چلتا رہا، اور کب جا کے آپ کے ہاں الگ ادارے کا یا جو انذار کا کام چل رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی کوئی کام تھے، یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ مجھے زندگی میں ایک ایڈوانٹیج رہا ہے کیونکہ خدا سے میری وابستگی ہو گئی تھی، تو بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی میری کوئی وابستگی اس طرح نہیں ہوئی کہ جو دیوانہ وار عقیدت ہوتی ہے، یعنی وہ ان کا اعتراف تو سراخوں پہ، لیکن میری وہ والی عقیدت کبھی کسی سے نہیں رہی، اپنے جلیل قدرت اساتذہ سے بھی نہیں رہی۔ یعنی وہ حیثیت میں سمجھتا ہوں صرف خدا کی ہے، جہاں پہ آدمی کے ایموشنز آخری درجے میں وابستہ ہو جاتے ہیں۔ استاد سے ہوتے ہیں اسی حیثیت میں ہونے چاہیے جو ان کا، جس طرح مثال کے طور پر باپ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اصل میں علماء اور لیڈرز کی پرستش شروع ہو جاتی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو یہ والا اللہ کا شکر ہے میں محفوظ رہا۔ اسی طرح وہ جو شخصی عظمت ہے وہ بھی کبھی مجھ پہ اس کا احساس غالب نہیں آ سکا۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں میں اپنا ایک انڈیپینڈنٹ، اور پھر جاوید صاحب کا سب سے بڑا ان کا یہ بہت بڑا کمال ہے، ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ وہ بندے کو فریڈم دیتے ہیں، جو تمہارا ذوق ہے اس کی اب یادی کرو، اور ان کی امبریلا کے تلے بھی آپ اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی عالم کی، کسی بھی مذہبی آدمی کی ہے ہی نہیں، یہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ یعنی باقی کام بھی ان کے غیر معمولی ہیں، میں ایک کر کے بتاؤں گا آپ کو کیا کام ہے ان کے، لیکن یہ کہ یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے، جو کمال ہے اور جو ریئر ہے ہی نہیں بلکہ یونیک ہے وہ شاید۔ تو اس کی وجہ سے میں شروع سے وہ اشراق دعوی ایڈیشن ایک اپنا الگ نکال رہا تھا 2006 سے، اچھا، جس میں اشراق کا ہی ایک گویا کہ وہ الگ ورژن تھا، جس میں اصلاحی نوعیت کی تحریر ہے جو اب انذار بن گیا ہے۔ 2006 میں نے شائع یہ کرنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے وہاں پر میں نے اپنا درس قرآن بھی شروع کر دیا تھا کراچی میں، اور میرا اپنا سرکل ان دو چیزوں سے بننا شروع ہو گیا تھا، یعنی میں اس حیثیت میں اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ میں طالب علم جس کا سر اتنا جس طرح کا آپ نے بیک گراؤنڈ مطالعہ سارا کچھ یہ بتایا، تو اس میں تو لوگوں کو جیسے پتہ چلتا ہے، کیونکہ خدا سے تعلق والے بندے کا ہر جملہ ہی کسی اور پیراڈائم سے پھوٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے معاملہ، تو لوگ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ سوال کے جواب، مسئلے اور پنچایتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کا ابھی تک آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں سوال زندگی کے، آفس میں، گھر میں؟ نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں ذکر کرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، لیکن وہ ایسے ہوا ہے نا، یعنی ایک ہے کہ درس دینا ابھی آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی کیا چھوٹا موٹا سلسلہ چل ہی رہا تھا یا وہ انفارمل ہوتا تھا؟ نہیں، وہ تو شروع سے چل رہا ہے، یعنی جس وقت میں نے 89 میں یہ ڈسکوری ہوئی ہے میری، میں اس کے فوراً بعد سے دائی بن گیا تھا، یعنی یونیورسٹی کے زمانے میں ہی، میرے بحث نہیں آ سکی بات کہ میں اسی زمانے میں درس دینا شروع ہو گیا تھا، تھوڑا ایک زوردار قسم کا میں مقرر تھا، اور اسی زمانے میں پھر میں نے جس وقت بلکہ جاوید صاحب کو اپنی 93 میں شاید میں نے تحریر بھیجی تھی اپنی، ان سے میں نے پوچھا تھا، مطلب اپنے زندگی کا ایم بتایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا بھی آپ اس کام میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ میں یا تو تحریر کی کوئی صلاحیت ہونی چاہیے ورنہ تقریر کی، ورنہ خود بھی پریشان ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی کریں گے۔ تو میں نے پھر ایک آرٹیکل لکھ کے بھیجا تھا، تو اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ میں لکھنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے۔ اچھا، تقریر تو انہوں نے دیکھی تھی، اصل میں مقرر تھا، بہت اچھا میں اسپیکر تھا، صحیح، تو پھر میں مصنف بھی بن گیا۔ صحیح، یہ دونوں کام میرے جاری تھے،
چونکہ سوال آپ نے نہیں کیا تو میں درس وغیرہ میرا چل رہا تھا. 2004 میں یہ ہوا، 5 میں نے قرآن کو پڑھانا شروع کیا جو آخری باب تھا اس کا. اچھا. وہ اصل میں بہت غیر معمولی درس، اس پہلو سے تھا کہ اس کی بہت چورا پھیل گیا تو لوگ بہت اس میں آتے تھے، جس یعنی چھٹی والے دن میں وہ کرتا تھا اور چھٹی والے دن پہ سب لوگ آتے تھے خاص طور. اور یہ آپ کا جو پڑھانے کا یہ درس و تدریس کرا یہ مسجد اس کی جگہ تھی، آپ کا گھر ہوتا تھا؟ اصل میں دانشورا اس زمانے میں تھا نا، میں کراچی میں دانشورا جو ایک ادارہ تھا جاوید صاحب اس کا صدر تھا میں. اچھا، دانشورا ادارہ بھی تھا؟ جی جی. یہ مطلب میں صرف اس کو ٹی وی کے پروگرامز والوں کو سے واقف ہوں. نہیں شاید اب وہ بات بیچ میں رہ گئی. جب میں واپس آیا ہوں تو جاوید صاحب نے جس مقصد کے لیے مجھے بلایا تھا، اللہ بخش ڈاکٹر فاروق خان صاحب پاکستان کے دانشورا کا پورا ایک نظم بنایا تھا. فاروق صاحب وہ کے پی کے والے مردان والے جی، تو وہ ہمارے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہی تھے. بہت ہی یہ مہینہ ان کی شہادت کا بھی مہینہ ہے. بہت غیر معمولی آدمی تھے، تو ان سے میرا بہت تعلق تھا. تو وہ پورے پاکستان کے تھے، میں کراچی اور سندھ ریجن کا گویا کہ ہیڈ تھا. اچھا. تو اس حیثیت میں وہاں جو ایک پورا سرکل تھا کراچی میں، ایک بہت بڑا ہمارے پاس ہال تھا، ہمارا آفس تھا، اور ہم بہت یعنی اسٹیبلش انداز میں وہاں کام کر رہے تھے. بلکہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا کام نہیں پتا کراچی میں تھا. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح لاہور میں المورے تھے تو کراچی کا المورے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے اسے. جی بہت بڑا مرکز رہا ایک زمانے تک. اس کے بعد جو میں بتاؤں گا کیا پرابلم ہوا، یعنی 2008 تک بہت بڑا مرکز تھا. بلکہ ایک زمانے یہ بھی زیر بحث آئی تھی بات کہ جاوید صاحب کراچی سے شفٹ ہو کے لاہور سے شفٹ ہو کے کراچی آ جائے. المورد کی جو بہت سی فائنینس ہے وہ کراچی والے کرتے رہے، بہت زیادہ وہاں سے سپورٹ رہی ہے. وہاں سے سرکل بہت بڑا، بہت مضبوط تھا. ہوا یہ کہ 2006 میں پھر وہ سوال جو کہ پھر یہ ہے، میں ادھر سے ادھر آؤں گا. 2006 میں نے رسالہ نکالا 2005 میں، تو وہاں سے میرا اپنا ایک سرکل ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد جو ہوا یہ کہ 2000 اچھا پھر میں ٹی وی پہ بھی چونکہ آ رہا تھا تو میں کئی پہلوؤں سے نمایاں ہوتا چلا گیا. صحیح. 2006-05 کے اسی زمانے میں پھر وہ مسئلہ شروع ہو گیا جو ملک میں دہشت گردی کا سلسلہ تھا. ساتھ میں جاوید صاحب نے اس کے خلاف بہت سخت سٹینڈ لے لیا، اور بالکل ٹھیک لیا تھا انہوں نے، اور بہت جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اور لیکن اس کے نتیجے میں وہ اور ان کا ادارہ سخت خطرات کی زد میں آ گئے. اور پھر اسی میں وہ واقعات ہوئے. ڈاکٹر ہمارے منظور الحسن صاحب جو ہیں، ان کے اوپر جو ہے لاہور میں آفس کے باہر ہی منہ پہ ان کی گولی ماری گئی. ڈاکٹر فاروق خان صاحب کو شہید کیا گیا. اور پھر جو ہے میرے جو دستے راز تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان کراچی میں، ان کے کلینک میں جا کے ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد پھر ہمارے جو کراچی میں کام تھا، بلکہ پورے پاکستان میں پیدر پہ واقعات کے بعد، یعنی پہلے جاوید صاحب کو ہجرت کر کے جانا پڑا ملائیشیا، لیکن ہم کام کر رہے تھے. لیکن یہ واقعات ہوئے تو پہلے لاہور میں کام بند ہوا. آخر میں سب سے آخر تک میں کام کرتا رہا. میں 2011 تک کام کرتا رہا. اچھا. 2000 یعنی آفس بند ہو گیا تھا لیکن میں آفس جاتا تھا اور میں 8 بجے تک بیٹھا رہتا تھا. 2011 میں جب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہاں کے لوگوں نے مجھے اسٹرکٹلی منع کر دیا. اور پھر وہاں پہ کچھ اور واقعات بھی ہوئے. یعنی پھر یہ ہوا کہ جو میرا ایک پورا سرکل بن گیا تھا، ایک تو پورے ملک میں ڈس فنکشنل ہو گیا. المورد جتنے بھی ادارے تھے وہ ڈس فنکشنل بھی ہوئے. لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چونکہ اسکالر نہیں تھے، ایک سپورٹر تھے، ان کی شہادت سے اب یہ تاثر پورے سرکل میں گیا کہ اب یہ لوگ سپورٹرز کو بھی ہٹ کر رہے ہیں. جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس سے ایک ظاہر بات ہے لوگوں میں خوف پھیلا بہت، اور جتنے بھی سپورٹر تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. تو اسی زمانے میں جو میرے ساتھ کام کرنے والے جتنے لوگ تھے، یہ اسی وقت کا پھر یہ واقعہ بھی ہوا کہ ان میں سے متعدد ایسے تھے جن کی فیملیز نے یہ مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے شوہروں سے اب تعلق میں نہ رہیں، کیونکہ ان کی جان کو آپ کی وجہ سے خطرہ ہے. اور کئی احباب جو تھے وہ ساتھ رہے، لیکن وہ اس احساس کے ساتھ رہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے تو ہیں لیکن تیار ہیں کہ گولی آپ کو لگے گی، ہمیں بھی لگ جائے گی، ساتھ جائیں گے. تو یہ جب صورت ہو گئی تو اس وقت اچھا پھر لوگ میرا جو اشراق رسالہ تھا لوگوں نے رکھنا بانٹنا بھی بند کر دیا، کیونکہ پیدر پہ یہ واقعات ہو رہے تھے نا، ہم سب ہٹ لسٹ کے اوپر آ چکے تھے. تو ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں جب اتنا خوف بڑھا اور پورے ملک میں ڈس فنکشنل ہو گیا سب کچھ، تو میں نے پھر لوگوں کو بٹھایا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کام چھوڑ دو، کام روک لو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر جینے کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں تو اپنی ساری کشتیاں جلا چکا ہوں.
میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا, آپ کی مرضی ہے, آپ کو ساتھ آنا ہے آئے, نہیں آنا نہیں ہے, کام میں اسی طرح کروں گا, کسی صورت میں نہیں رکے گا یہ کام. البتہ ایک چیز ہم کر لیتے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ کو پرابلم کس چیز سے ہے, یعنی اس چیز سے نا کہ آپ جاوید صاحب کا نقطہ نظر بیان کریں گے, ان کے نام سے کھڑے ہوں گے تو مسئلہ ہوگا. میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے معاملے میں دوسرا راستہ کھول دیا, اور وہ راستہ یہ تھا کہ اس سے 1 سال پہلے, اس انسیڈنٹ سے پہلے میری کتاب آئی جب زندگی شروع ہوگی. اچھا. اور وہ اس بڑے پیمانے پہ مقبول ہوئی کہ وہ سمجھے کہ اس کی ہر مہینے ایڈیشن چھپتا, بالکل ہزاروں سے نکل کے وہ لاکھوں کی اس کی اشاعت پہنچی. اچھا, میرے کام کی نوعیت بھی زیادہ تر وہ تھی جو جاوید صاحب کی نہیں تھی, یعنی یہ میرے موضوعات نہیں تھے. میرے موضوعات اسی وقت چینج ہونا شروع ہو گئے تھے, ایمان و اخلاق کے اوپر آ چکے تھے. تو میں نے کہا دیکھیے میرے موضوعات جدا ہیں, اسی طریقے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرابلم ہے نام سے نا, تو میں نام چینج کر دیتا ہوں, میں اشراق کے بجائے انذار نام رکھ لیتا ہوں. اور لیکن کام چھوڑ کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ, یہاں سے ہمارے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا. میں نے کمٹمنٹ کر لیا کہ میں اس نام سے کام نہیں کروں گا, آپ لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے, میرا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, لیکن آپ لوگ پیچھے نہ ہٹیں. تو یہ ہمارا ایک آپس میں پیکٹ ہوا کراچی کے لوگوں کا میرے ساتھ. اس کے بعد پھر میں نے انذار کے نام سے رسالہ نکالا اور کام شروع کیا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ کام بڑھا, تو پھر وہ 2016 میں وہ ادارہ بنا, اور پھر وہ بڑھتا چلا گیا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے. وہ پھر یہ ہسٹری انذار کی. اچھا سر, یعنی وہ اس طرح نہیں ہوا کہ انذار کا نام میں نے کسی وجہ سے چھوڑا تھا, ہاں کام چینج ہوا ہے, اس کا ایک پس منظر ہے. یعنی وہ پھر ایک دوسری ریئلائزیشن تھی, وہ میں نے پھر جاوید صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کی تھی, اور میری شروع سے تھی. یعنی وہاں میرا ایک آبزرویشن تھا جس کو اب میں اس طرح بیان کرتا ہوں, اب چونکہ میں بڑی حد تک اس میں واضح ہوں, کہ دیکھیے جو جاوید صاحب جس طرح دین کو بیان کرتے ہیں وہ اپنی پریسیشن کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کی کتاب میزان کو میں مسلمانوں کی تاریخ کی عظیم کتابوں میں سے کہتا ہوں, اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, یہ عقیدت مندانہ جملہ بھی ہے, یہ ایک طالب علمانہ جملہ ہے. یعنی میں پوری تاریخ سے واقف ہوں. اس کتاب کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ دین میں جو اضافے ہوئے ہیں 14 صدیوں میں, وہ اس سے نکال کے اصل دین کو اس میں بیان کیا گیا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کام کرنے سارے نبی اور رسول آتے تھے, یہ اصل نبوت کا اصل مقصد یہ کام. تو یہ جاوید صاحب کے فکر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ امام فرائی سے جو کام شروع ہوا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا, تو اصل دین جیسا کہ وہ ہے وہ ایز اٹ از ہمارے سامنے ہے. اس کو میں کہتا ہوں دین پریسیجن میں بالکل ٹھیک سامنے آ گیا. اچھا, یہ میں عرصے تک یہ مطمئن رہا کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد میرا ایک مشاہدہ سامنے آیا میرے, جو شروع سے سامنے آ رہا تھا, اور اس کی وجہ تھی کہ میں خاص پس منظر سے آیا تھا جس میں خدا سے تعلق بہت گہرا تھا, جس میں پریکٹیکل مذہبیت بہت زیادہ تھی, پریکٹسنگ مسلمان ہونا بہت اہم تھا, جس میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت تھی, اس میں عملی رویے کی بڑی اہمیت تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تنقیدیں کرنے میں, یہ بتانے میں خواتین کا پردہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے, یا چہرہ کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے, اس میں تو بہت شارپ ہو چکے ہیں. لیکن وہ جو اصل ایمان ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا, وہاں تو وہ باقی لوگوں جیسے ہی. یہ میرے لیے کوشچن مارک آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ روایتی مذہبیت میں بہت کچھ اچھا بھی ہوتا ہے. اب یہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا جی 4 فرض میں عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے, تو وہ آگے پیچھے کے نفل بھی رہے نمازوں میں. میرا یہ مزاج نہیں تھا, یہ بھی گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کوشچن مارک تھا میرے لیے. اچھا, گانا موسیقی جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن اب اس کے بعد موسیقی دیکھتے دیکھتے آپ آگے پھر چیزیں پڑ جائیں جو کچھ فلموں میں دکھایا جاتا ہے, اب یہ خود ایک کوشچن مارک ہے. یہ واٹ از دس, یہ تو نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سب چیزیں جب میں اپنے ارد گرد ہوتا ہوا دیکھنے لگا, خواتین مطلب ٹھیک ہے انہوں نے چہرہ کھول لیا, ان کا رائٹ ہے, اس کے بعد وہ آگے بڑھتے بڑھتے سب کچھ ہم دیکھ ہی رہتے, ہو کیا رہا ہے. تو پہلے عرصے تک تو میں خیال کرتا تھا کی جو اطلاقی نوعیت تھی وہ معاملات, عرصے تک تو میں سمجھتا کہ شاید لوگوں کے مزاج کا مسئلہ ہے. رفتہ رفتہ مجھے واضح ہوا کہ نہیں, مزاج کا مسئلہ نہیں ہے. پرابلم اصل میں جو سورس ہے وہاں سے آ رہا ہے. اب وہ کیا پرابلم ہے, آپ کو لگے یہ کنٹرڈکشن ہے. ایک طرف میں کہہ رہا ہوں وہ دین پریسیشن کے ساتھ بالکل ٹھیک بیان ہوا ہے, دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں پرابلم ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ پرابلم بھی دیکھیں قرآن مجید نے آ کے مجھے سمجھایا,
قرآن مجید دین کی پریسیشن کی کتاب ہے، ہر چیز کو جیسے ہے ویسے ہی بیان کرتا ہے، لیکن پریسیشن کے اسلوب میں بیان نہیں کرتا، اس کا اسلوب ایمفیسس کا ہے، جو اہم ترین چیزیں ہیں ان کو ہزاروں دفعہ دہراتا چلا جاتا ہے، یہاں سے وہ شخصیت سازی کرتا ہے، یہاں سے وہ نفسیات بناتا ہے، کیونکہ انسانی شخصیت دیکھیے یاد رکھیے گا کبھی پریسیشن پہ چلتی نہیں، انسان ریشنل بینگ ہے لیکن زندگی اس طرح نہیں گزارتا، شخصیت اس طرح کام نہیں کرتی۔ میں چونکہ سوشل سائنس میں میرا ایم فل ہے تو شخصیت بھی میں سمجھتا ہوں، وہ بھی میں نے پڑھا ہے، رسمی غیر رسمی طور پہ نفسیات کو پڑھا ہے، انسان ایسے کام ہی نہیں کرتے، انسان اب ایمفیسس میں کام کرتے ہیں، جو چیز آپ ان کو سمجھا دیں گے کہ یہ اہم ترین ہے، مثال کے طور پر اگر جہادی فکر کا شخص ہے آپ دیکھیں گے وہ جہاد کے علاوہ اس کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں، اسی طریقے سے دعوتی فکر کا جو شخص ہوگا وہ ہر چیز میں آپ کو دعوت ہی نکال کے دکھا دے گا، بالکل بالکل ایسے ہی وہ ایمفیسس کو سمجھتے ہیں اور ایمفیسس پہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، تو ایمفیسس غلط ہے۔ تو جاوید صاحب کی فکر میں یہ بیسک پرابلم تھا کہ ایمفیسس ٹھیک بیان ہوا ہے، وہ اس طریقے میں بیان نہیں ہوتا، یعنی ان کے ہاں آپ کو جس طرح میری اس گفتگو میں آپ نے شاید 100 دفعہ خدا کا ذکر سن لیا ہوگا، آپ نے کبھی اور نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اصل میں دین کو پریزنٹ ہی ایسے کرتا ہے۔ اصل مسئلہ آدمی ایک خاتون دیکھیے اگر پردے میں کچھ اس کی غلطی ہے، کوئی اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اللہ نے اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے کچھ، یہ سوالات انہوں نے نہیں کرنے، یعنی ان کا اصل مسئلہ زنا ہے، ان چیزوں پہ تو وہ بہت ہلکا ہاتھ رکھیں گے، وہ شروع کہاں سے کریں گے، جن چیزوں سے شروع کریں گے وہ آدمی کو وہاں بہت حساس ہونا چاہیے، لین دین میں کیسا ہے آدمی، بولنے میں کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، اچھا اس پورے چیز کے اندر آپ کو عدل کی سطح پہ کھڑے ہونا کافی نہیں ہوتا، آپ کو احسان کی سطح پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس میں تجارتی اخلاق نہیں چلتا کہ جہاں فائدہ ہے وہاں پہ آپ کچھ اخلاق ہو، جہاں آپ کے ساتھ برا رویہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو اتنے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو جاوید صاحب کی ذات میں سب چیزیں اعلیٰ ترین درجے پہ موجود ہیں، لیکن جب فکر اس طرح بیان نہیں ہو رہا تو وہ نتیجے میں وہ کردار نہیں بن رہا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص ہمارے اس فکر کے اندر لاجک منطق بیان کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہے، خدا کے ساتھ معاملات اس طرح چلتے نہیں، انسانوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں چلتے، وہاں ساری چیزیں احسان پہ چلتی، تو اتنے میں ظاہر بات ہے اس وقت بہت زیادہ تنقیدی نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن وہ سب کو پتا ہے کہ مسائل ہیں، وہ مسئلے موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مسائل حل کہاں سے ہوں گے جب ایمفیسس جو میزان میں نے پچھلے بار جاوید صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا بالکل ٹھیک بیان ہوا ہے میزان، وہ ایمان اور اخلاق کا چیپٹر جہاں آیا جس طرح ہے وہ بالکل ٹھیک بیان کر رہا ہے ایمفیسس کو، وہ پریزنٹ نہیں ہوتا اس طرح، وہ لوگوں کے رگو پے میں نہیں، جب وہ رگو پے کے اندر نہیں اترا ہوا تو کیریکٹر نہیں آئے گا، وہ ایک رسمی سا کیریکٹر آ جائے گا، میرا آپ سے آج 1 گھنٹے کی ملاقات ہے، میں آپ سے اچھے اخلاق سے مل لی، آپ مجھ سے اچھے اخلاق سے مل لی، جس وقت میرا آپ سے واسطہ پڑے گا آپ میرا اصل چہرہ دیکھیں، جی جی صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہارے ساتھ برا بھی ہو رہا ہو تب بھی اسی جگہ پہ کھڑے رہو، برداشت کرو، صبر کرو، احسان کے ساتھ کھڑے رہو۔ قرآن مجید کبھی آپ کھول کے دیکھیں کس طرح کے کردار کو وہ بیان کریں، کس طرح کے اس کے مطالبات، پھر اللہ تعالیٰ کی دلچسپی ان چیزوں میں نہیں ہے کہ ان کو دعوت کا موضوع بنایا جائے، دیکھیے یہ جو ضمنی فروعی مسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں زیر بحث آئیں، کوئی آ کر سوال کرے گا، اگر آپ میرے پروگرام دیکھ لیں، میں جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو شاید کوئی فقہی اور تفسیری اور کلامی اور حدیث کا مسئلہ نہ ہو جس کا میں جواب نہ دیتا ہوں، اپنی طرف سے کبھی نہیں بیان کرتا، اس کو میں آج تک دعوت کا موضوع نہیں بنایا، مذہب میں یہ دعوت کا موضوع بننا ہی نہیں چاہیے، جرم ہے یہ مذہب کے، عالم بیان کرے گا اپنی مجلس میں بیان کر دے گا، پوچھا جائے گا بیان کر دے گا، اس کو دعوت کا موضوع ہم جیسے ہی بنائیں گے تو لوگوں میں اصل میں وہ کردار منتقل ہو جائے، یہ اتنی باریک چیز ہے کہ جیسے آپ اس کو مس کریں گے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اچھا اس میں پرابلم کیا ہے وہ بھی سمجھنے، پرابلم یہ ہے کہ جب ایمان اخلاق کی آپ بات کریں گے کوئی سنے گا نہیں، کوئی نہیں سنے گا، تو آپ کو یہ سٹینڈ لینا پڑے گا، کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، میں نے دکان نہیں کھولی کہ جو لوگوں کو پسند ہے وہ بیچوں، ہم حق پھیلا رہے ہیں تو جو حق ہے وہی بتائیں گے، اگر لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ ہے جو ضمنی فروعی مسائل ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی خوشی کے لیے نہیں کوئی موضوع بنا کے گفتگو کرتا ہوں، بلکہ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں توجہ دلاؤں گا اصل بات یہ ہے،
اصل مسئلہ خدا ہے, اصل مسئلہ آخرت ہے, اصل مسئلہ اخلاق ہے. لوگوں کی پریفرنس کو بدلنا ہے, ان کی پریورٹیز کو بدلنا ہے, ان کی ترجیحات کو بدلنا ہے, ان کی رو میں بہتے نہیں چلے جانا, ہمیں اینٹی کرنٹ ہونا ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں, لیکن یہ چیز میں مطمئن ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ ناکام ہوگی. یعنی نبیوں کی تاریخ میں اگر آپ گن لیں, حضور, حضرت موسیٰ, حضرت اسماعیل اور آپ حضرت یونس کو بھی چاہیں تو ملا لیں, 4 کے علاوہ 5واں آپ کو کامیاب نبی نہیں ملے گا. اس لیے کہ شیاطین نے یہ قرآن میں بالکل واضح کہہ رکھا ہے کہ ہم اسی راہ پہ بیٹھے ہوئے, کسی کو آنے نہیں دیں گے اس کو. تو آپ جب بھی سماج میں بات بیان کرنا شروع کریں گے, کسی کو اس میں دلچسپی نہیں نہ ہو, ہم اپنے موضوعات نہیں بدل سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انذار کو آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہے, تو انذار یہ کام کر رہا ہے کہ دین کے پریسیشن کو کمپرومائز کیے بغیر وہ اس کو پریزنٹ ہمیشہ ایمفیسس کے اسلوب میں کرتا ہے. تو سر جتنا پھر میں اس کو سمجھ پائی ہوں, دیکھیں غامدی صاحب نے یا ان کے ادارے نے, جو اسکالرس کی طرح کے لوگ ہیں, انہوں نے اگر وہ کام نہ کیا ہوتا تو شاید ہم ٹھیک ایمان و اخلاق کی تعلیم بھی نہ دے پاتے. میں یہ سمجھتی ہوں. یہ جو دیکھیں بات جو عرض کی ہے وہ دعوت کا موضوع نہیں. ہاں, دعوت کا موضوع تو مجھے لگتا ہے وہاں بھی نہیں ہے. جو 6, 7, 8 سال ان کی کلاسز میں بیٹھتا ہے, یا جس طرح ان کے اکیڈمک کورسز ہیں, میزان جیسے پڑھائی جاتی ہے, جو اساتذہ پڑھاتے ہیں, میرا خیال ہے وہاں تو ایگزیکٹلی یہ والا مزاج پیدا ہو. میں عرض کیا کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاوید صاحب یا ان کے جتنے بھی قریبی رفقا ہیں وہ سب غیر معمولی سطح پہ کھڑے ہیں. جی, میں آپ ان کی بات کر رہی ہوں. ہاں, میں ان کی بات کر رہی ہوں. یعنی یہ فکر میں اس سطح پہ بات نہیں کر رہا کہ ان کی طرف سے, تو پریزنٹ ہوئی ہے. یہ جب اگلی لیول کے اوپر جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے اس کے, تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, جو ٹاپ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں وہ اس پہ بہت سختی کے ساتھ متنبع کرنا شروع کر دیں. دیکھیں یہ کام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا, بار بار کیا. ٹھیک ہے, لوگ زیر بحث لاتے ہیں, دیگر چیزیں زیر بحث لا رہے تھے. قرآن مجید جو ہے وہ گھیر دھار کے واپس توحید کے اوپر لے کے آتا ہے. حتیٰ کہ جب اسے کوئی چیز بیان بھی کرنی ہوتی ہے شریعت کا قانون بیان کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف لے کے آتا ہے, توجہ دلاتا ہے کہ بھئی شریعت کے معاملے میں پھر کمپرومائز کر لیں گے, اللہ تعالیٰ اگنور کر دیں گے, آگے نہیں کریں گے. تو اصل میں صرف اتنا نہیں ہے. یعنی میں نے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, میرا بھی یہی تجربہ, جاوید صاحب کی شخصیت ہو, ان کے جو قریبی ہو, قدیم رفقا جتنے ہیں, وہ سب کریکٹر کے اعتبار سے بڑے غیر معمولی لوگ ہیں. ان کی قربانیاں ہیں, ان کے موضوعات بھی شاید یہ ضروری ہے نا کہ برسہ برس آپ کی تربیت میں رہیں. جو شخص مجالس میں آ کے بیٹھ رہا ہے, اچھا ہوتا یہ ہے, دیکھیے کوئی بھی عالم ہو نا, میں بھی درس دیتا ہوں, تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ پوری ایمان کی گفتگو کے بعد سوال اصل میں وہی کر رہا ہوتا ہے. تو اب عالم اس کا جواب دیتا ہے, جی جواب دیتا ہے نا, یہاں سے پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ جواب اس نے دے دیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا علم یہ ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ علمی بات اس نے اب کی, اس سے پہلے تو فضول باتیں کر رہا تھا, اس سے پہلے تو وہ باتیں کر رہا تھا جو مجھے بھی پتا ہے. تو اصل میں عالم کا کام کیا ہے, اس کا کام یہ ہے یہ بتانا کہ بھائی اصل علم وہی ہے, اہمیت اسی کی ہے. ابھی میں نے گفتگو کے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا, قرآن مجید کی سب سے بڑی انٹلیکچوئل ڈسکوری کیا ہے میرے لیے, کہ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ غیر اہم ہیں, وہ irrelevant ہے. یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو آپ پوچھ رہے ہو نا یہ ریلیونٹ ہے, یہ نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے. تو آپ اس کو ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پہ لے رہے ہو, تو میں بھی انٹلیکچوئل میں جواب دے دوں گا, میں بھی صاحب علم میں جواب دے دوں گا. لیکن مذہب کے نام پر اصل میں اس کا فائدہ نہیں ہے. مذہب کے نام پر اگر آپ ان چیزوں میں انٹرسٹ لوگے کہ حضرت حسین اور ان میں سے کون حق پیدا امیر معاویہ اور حضرت علی میں سے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھا. انہوں نے ایک اصول بتا رکھا ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. توجہ دلا دی انہوں نے, بھئی وہ امت تھی گزر گئی, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا, تم سوچو جو تم کما رہو تمہیں وہ دیا جائے گا, اس کی فکر کرو. اصل میں یہاں بار بار توجہ دلانی ضروری ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس ایمفیسس کو جب تک ایمفیسس کے طریقے پہ پیش نہیں کیا جائے گا, پرابلم جو اصل پرابلم کیا ہے, اصل پرابلم کو سمجھ لیں. اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ مذہب کوئی چیز ہے اس کو ڈسکشن کرنا ہے, سوال کو حل کرنا ہے. مذہب کا دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے, مذہب کا تعلق ہے آخرت کی نجات سے. شیاطین سب سے بڑھ کر یہ بات سمجھتے ہیں, وہ اس جگہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس صراط مستقیم پہ جہاں سے جنت ملتی ہے. اب وہ کسی کو دنیا کے نام پہ لے جا سکتے ہیں, اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں.
کسی کو وہ بدکاری سے ہٹا سکتے ہیں تو اس کو بدکاری کے ذریعے سے ہٹا سکتے ہیں، کسی شخص کو فروئی باتوں کے ذریعے سے، جو مذہبی باتیں ان کے ذریعے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. بھئی جو بندہ جیسے ہٹ سکتا ہے وہ ویسے ہٹاتے ہیں. تو اگر آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہو رہا، تو ہو سکتا ہے میں بحیثیت عالم میرا ذاتی تعلق ہو، لیکن اس بندے کا نہیں بن سکے گا. اس کو تو مجھے 1000 دفعہ یہ بات بتانا ہوگا، یہ نان ایشو ہے، یہ irrelevant ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو ابھی یہ چیز واضح جب تک ہم نہیں کریں گے تو یہ اتنا بڑا جو کام ہے وہ اصل میں شیطان کو شکست نہیں دے سکے گا. شیطان جیتتا رہے گا، اس لیے کہ اس کی وکٹری کیا ہے، اس کی فتح کیا ہے کہ بندہ جنت میں نہ جائے. وہ نہیں جا رہا، اس لیے کہ جنت میں آپ کا علم لے کے نہیں جائے گا، آپ کا عمل لے کے جائے گا. علم کو بھی آپ کو عمل میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ایمان کو بھی آپ کو عمل میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا. میں توجہ دلاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو مطالبہ رکھا ہے وہ آمنو کا رکھا ہے. صحابہ کرام کو آیا الذین آمنوا، ان کا وصف یہ بیان کیا. مومنین بہت شاذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایمان بھی لانا پڑتا ہے، یعنی ایمان کوئی یوں نہیں ہے کہ آپ نے بس مان لیا، اس کو بار بار اپنی زندگی میں اس کا اظہار ہونا چاہیے، رویوں میں، تعلقات میں، ملنے جلنے میں. تو یہ میرے نزدیک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بلکہ جو آپ نے بات کی نا کہ شیطان کس جگہ پہ رستے پہ بیٹھے ہوئے، پچھلے دنوں اس میں چونکہ میں سرموئی اصل میں دیکھیں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی چونکہ اجنبی باتیں ہیں نا، یہ انٹرویو کا موضوع آپ کے لیے اب نہیں رہی ہے. آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ بات اتنی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے نہیں مجھے تو اس کو کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے ہمیشہ وہ شخصیات آتی ہیں جو اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہیں. مسئلہ شخصیات کا نہیں ہے، اس ڈلیوری میکینزم کا ہے. بالکل سمجھ آ گئی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کیا کر رہا ہے. قرآن مجید جس وجہ سے میں نے شروع میں کہا تھا نا، قرآن مجید بظاہر آپ کو ایک بورنگ کلام لگے گا، وہ ایک ہی بات کو 100 دفعہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. عالم کا پروردگار گفتگو کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہے. انٹلیکٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس نے ایجاد کی ہے. بھائی وہ ریپیٹیشن کر رہا ہے، وہ ایک بات کو دہراتا چلا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہوگی نا. وہ ضمنی فروئی چیزوں کو زیر بحث نہیں لا رہا، وہ بار بار صاف لگ رہا ہے کہ اگنور کر رہا ہے. وہ واقعات کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. وہ میسج کیا دے رہا ہے کہ یہ کام کسی بھی مقصد کے لیے کرنا ہے، کر لینا. تحقیق کے لیے، تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے، ریسرچ کے لیے، جو کرنا چاہے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کر لینا. مذہب کے نام پہ کام نہیں کرنا. اس کو مذہبی مسئلہ مت بنا. یہ مذہب نہیں ہے، یہ آخرت کی نجات میں مؤثر نہیں ہے. صحیح. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا عالم کون سمجھا جاتا ہے؟ جس کو فرویات کا علم فقہی مسئلے بڑے اچھے بتا دیں، وہ عالم، آپ اسے عالم کہتے ہیں. اور جو سادہ عمل کی بات بالکل ٹھیک کرا وہ عالم سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ تو عام آدمی سمجھا جاتا ہے. تو میں جب یہ گفتگو کرتا ہوں، یقین کریں مجھے ساری زندگی میں سب سے بڑا جو چیلنج درپیش رہا ہے کہ لوگ مجھے عالم نہیں سمجھتے. خیر مجھے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل بھی میں عالم ہوں بھی نہیں، حقیقت میں نہیں ہوں. لیکن کم سے کم جو جیسا کام کرتا ہے آدمی، کوئی شخص 25-26 سال لگا لے کسی بھی شعبے میں، تو لوگ کہہ لیں گے نا عالم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نہیں ہوں، میرے موضوعات ہیں. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں جتنا یہ بتا رہے ہیں نا اتنا تو مجھے بھی پتا ہے. عالم تو وہ ہوگا جو وہ چیزیں بتائے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح فرما رہا. اب اس اعتبار سے دیکھیے تو آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ کو وہ تو زیر بحث لاتے نہیں ان چیزوں کو. صحیح. لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں باقی ساری چیزیں نان ایشو ہیں. میں پوچھوں گا ہی نہیں ان کے متعلق. میں سے بلکہ یہ چونکہ سر معیز کے ساتھ میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوں، تو وہ بھی ان کے بھی موضوعات ہم لوگ تو ایک پیج پہ ہیں نا. ہاں جی، میں معیز بھائی ایک پیج جی. تو وہ وہاں پہ بھی ٹوٹلی جو معیار ہے وہ ایمان، اندرونی کانشیسنیس اور آپ کے موٹیوز کیا ہیں، انر موٹیوز. تو وہ اس کا رنگ چونکہ میرے اوپر بھی اب زیادہ غالب ہے. تو پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مجھے ٹیسٹ آ گیا جس میں مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا، اور جو کہ بڑا میرے لیے مشکل ہو گیا. تو جب میں نے اس کو ایکسپٹ اپنی ایگو شیگو مار کے، اور وہ تھوڑا رو دھو کے 1-2 دن، تو جب مان لیا تو اس کے بعد میرے اندر ایک تھاٹ پیدا ہوئی، میں نے کر لیا ہے. اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید انسان کو سیلف پیوریفیکیشن اور تزکیہ کا بھی شاید نشہ
لگ جاتا ہے اور وہ اس کو پھر کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اگین میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے تزکیہ کا حصول بڑی فائنسٹ فارم ہے. اللہ کو تزکیہ چاہیے, اللہ کو تزکیہ چاہیے اور تزکیہ چاہیے. اور مجھے یہ پتہ چل, میرے اوپر یہ بات مجھے ایسے کھلی کہ تزکیہ بھی آپ اپنی اچیومنٹ سمجھنا نہ شروع کر دیں. نہیں 100% صحیح. دیکھیے یہ راستہ اتنا مشکل ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہاں ہر قدم پہ شیطان بیٹھا ہے, وہ جی آپ کے ہر سکسیس کو بھی فیلئر میں بدل دیتا ہے. ایگزیکٹلی تو آپ ظاہر کو بندے کو لگ رہا ہوگا بڑا میں نے تو بڑا کمال بہت کر لیا. الرٹ رہنا پڑتا ہے, ہاں بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے اس میں. پھر اسی لیے میں توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے یہ خود ایک اسپیشلائزیشن ہے. اس میں آدمی کو سب کچھ کر کے بھی اس احساس میں زندہ رہنا پڑتا ہے کہ یہ مالک کی عنایت ہے, اس کی توفیق ہے, جب چاہے واپس لے جائے. ایگزیکٹلی یہ احساس اگر تازہ نہ رہے, اچھا یہ جو احساس ہے, یہ جو نفسیات ہے نا, یہ پیدا کرنے کے لیے اور یہ ڈلیور کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیے اگر آپ کو یہ سمجھانا ہو کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, میں 1 منٹ میں سمجھا دوں گا. لیکن مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہو کہ میاں بیوی کو کس طرح عدل و احسان کے ساتھ رہنا چاہیے, یہ سمجھانے کے لیے گھنٹوں بھی شاید کافی نہیں. اور اچھا میں سمجھا بھی چکوں گا, میں نے آپ نے جا کے پھر وہی کرنا ہے. ایسے یہ اتنا مشکل کام. جی تو یہ جو کردار سازی ہے, شعور سازی ہے, تربیت ہے, یہ سیکھنا ہے کسی کو تو قرآن مجید سے جا کے سیکھ لے. یقین کریں میں جب انسانی نفسیات کو جس وقت سمجھاؤں, میں قرآن کے سامنے پھر سجدے ریز ہو گیا کہ جس چیز کو میں سمجھتا تھا کہ یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے, پتہ یہ چلا کہ وہ بالکل ٹھیک انسانی طبیعت کو سامنے رکھ کے وہ کلام نازل ہوا. اور کلام آپ دیکھیے نازل ہی نہیں, وہ اسے مرتب کیا گیا. نازل کرنے میں تو کہا جا سکتا تھا اس وقت کی ضرورت تھی, مرتب کرنے کا مطلب بعد والوں کے لیے آرگنائز کیا گیا اسے. تو ایک ایک چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ مسائل کیا ہیں انسانی نفسیات کے, امتوں کے مسائل کیا ہیں, پیچھے کیا ہوا ہے, آگے کیا ہوگا, اس سب کو ملحوظ رکھ کے قرآن مجید کو مرتب کیا گیا ہے. تو قرآن مجید کو آخری درجے میں یعنی کہ ڈلیوری میں بھی فالو کرنا بے نزدیک ضروری ہے. بالکل 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 ٹھیک. اور اس میں جو چیز ہے کہ قرآن مجید کل کا ہی واقعہ, پرسوں کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, بلکہ شاید کل کا واقعہ. بعد میں جو ابھی ڈائریکٹر صاحب آئے تھے ڈاکومنٹری کے, ان سے سامنے میں نے بات رکھی تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں. میں نے کہا قرآن کھول لیں, کوئی صفحہ کھول لیں. انہوں نے صفحہ کھولا, سمجھا یہ رہا تھا کہ قرآن مجید اس کے علاوہ کوئی بات کرتا نہیں. میں ٹرنڈم کھولا, وہی آیتیں سامنے تھی. ان کو یقین نہیں آیا, انہوں نے کہا نہیں یار دوبارہ کھولیں. دوبارہ کھولا, پھر وہی چیز آ گئی. کون سی چیز؟ ایمان. یعنی قرآن مجید اس سے ہٹتا نہیں ہے. پہلی آیت انہوں نے کھولی تھی تو وہ سورہ 3 کی آیت آ گئی تھی, الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن مجید نے 2 ٹوک بتا دیا کہ نجات کا بیان کیا. دوسری دفعہ کھولی تو سورہ نحل کی آیتیں آ گئی جس میں خدا اپنی صفات کو تفصیل سے بیان کرا. تو یہی میں نے ان سے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کہیں وہ اجمال کے ساتھ ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کا, کہیں وہ تفصیل کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں. کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے برعکس رویوں کو بیان کر رہے ہیں, کہیں اجمال کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ. اس کے علاوہ قرآن نکلتا نہیں. یہ اہم ترین چیز ہے, اس پہ نجات موقوف ہے. بالکل. تو جب قرآن مجید اس سے باہر نہیں نکل رہا تو ہمیں بھی نہیں نکلنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ بھی کافی نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے سنا دیا جائے, قرآن مجید کے ساتھ سمجھانا پڑتا. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. اور سر اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دور حاضر کے علوم ہیں, سپورٹنگ نالج سائنسز, یہ ساری شاید ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک, کیونکہ ڈیلیوری کی آپ نے بات کی نا, تو وہ شاید اگر صرف قرآن پڑھ کے اگر مولوی بیٹھے گا تو وہ انسانی نفسیات کا اتنا مطالعہ ہی نہیں کرے گا اور وہ ایٹ رینڈم بولتا چلا جائے گا, پھر پرابلم ہو جائیں گی. جتنا نفسیات کو پڑھیں گے, جتنا سماجی علوم کو پڑھیں گے, اتنا ہی زیادہ قرآن کو اپریشیٹ کریں گے. اسی کو قرآن نے بات کہی نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہاں مذہبی علماء مراد نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں, علم جس مفہوم میں بھی علم ہے. جب وہ قرآن کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ سائنس کا ہو, دین کا ہو, دنیا کا ہو, قرآن مجید ہر پہلو سے پرفیکشن کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. وہ سائنسی معاملات پہ بات کرتا ہے, فطرت پہ بات کرتا ہے. مجال ہے ایک غیر سائنسی اسٹیٹمنٹ دے دے, بالکل. وہ انسان پہ بات کرتا ہے, مجال ہے ایک بات ایسی کر دے جو انسانوں کی نفسیات سے ہٹ کے ہو, اس کو نقصان پہنچانے والا. قرآن مجید مذہبی واقعات بیان کرتا ہے, وہاں پہ اب دیکھیں بائبل میں وہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں, لیکن قرآن مجید
بالکل ایکوریٹ, بلکہ جو اس میں غلطی بھی ہے, مثال کے طور پر حضرت یوسف کے جو واقعے میں کہ ایک سو حکمران اس وقت تھے, فرعون کا لفظ نہیں بولا قرآن نے, جی جی جی, یعنی اسے پتا ہے کیا کہنا ہے کس موقع پہ. تو جتنا آپ علم سے واقف ہوتے ہیں اتنا ہی قرآن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور دو یہ بات لیکن آپ کی بہت چھو گئی ہے, کیونکہ یہ ہونی پیش آتی ہے روزمرہ کے معاملات میں, کہ جب آپ کسی بچے کی نفسیات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو مار ہے, جزا اور سزا, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ رسول اللہ نے تو نہیں کیا تھا کہیں. آپ جو نماز کے لیے طریقہ اختیار کر رہے ہیں, لوگ اس عمل کو بنیاد بنا لیتے ہیں. تو جب آپ بچے کی نفسیات کھول کے بتاتے ہیں نا, اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا رویہ ایسا کرنا چاہیے, تو واقعی اس کو صرف سائیکالوجی سمجھا جاتا ہے, وہ دین کی اسپرٹ پیچھے سے کسی کو نہیں نظر آتی, اور وہ کہتے ہیں یہ علوم ہے اصل. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ بتا رہے ہیں آپ, اور اگر ہمارا موٹو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی لے کے چلنا چاہے, اس کو ارادہ اور اختیار دے کے بڑا ہونے دے رہے ہیں, لیکن وہ کہیں سے بھی اسلام کی بات نہیں لگتی. بالکل ایسے ہی اسلام کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلو مطلب کوئی ایسی بات ہے دنیا داری ٹائپ کی, تو اب اسلام کے لیے ہم کہیں اور ریفر کریں گے. بالکل ایسے ہی.